رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ الذي داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي القرشي الهاشمي الأبتي التحامي سيدنا ومقتدانا وهدينا وسيلتنا في الدارين إمام القبلتين جد الحسن والحسين مولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين۔ أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة۔ صلوات پڑھیں۔ عزیزان گرامی قدر، موالیان حیدر کرار، عاشقان رسول و آل رسول، مسلسل جب سے فلک پر 1444 ہجری کا یہ چاند نمودار ہوا ہے، آپ حضرات اپنے خون کی طہارت، اپنے عشق، اپنی محبت، اپنی مودت اور اجر رسالت کی ادائیگی مجلس کی حاضری کی صورت میں دے رہے ہیں۔ آپ مجلسوں میں آ کر اجر رسالت کو ادا کر رہے ہیں کہ رسالت مآب نے جو دین پھیلایا، جو اسلام پھیلایا۔ ایک جملہ کہوں گا آغاز تقریر میں کہ رسالت مآب نے ارشاد فرمایا تھا: حسین منی و انا من الحسین، کہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ عزیزان محترم، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کچھ میں نے پہنچایا ہے اس کو حسین بچا لے گا، یعنی میری محنتوں کی بقا، میری محنتوں کو قیامت تک اگر کوئی زندہ رکھے گا تو وہ حسین زندہ رکھے گا۔ نماز میں نے پہنچائی، بچائے گا حسین۔ روزہ میں نے پہنچایا، بچائے گا حسین۔ حج میں نے پہنچایا، بچائے گا حسین۔ زکوٰۃ میں نے پہنچائی، بچائے گا حسین۔ سارے امر، سارے افعال میں نے پہنچائے ہیں، بچائے گا حسین۔ اس لیے یہ فرمایا کہ میں حسین سے ہوں کہ اگر حسین نہ ہو تو میری تمام محنتیں بچائے گا کون؟ ساری محنتیں رائے گاں ہو جاتی رسالت مآب کی اگر حسین کی قربانی نہ ہوتی۔ اسی لیے رسالت مآب نے ارشاد فرمایا تھا: ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات، کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور کشتی نجات ہے، یعنی نجات کا سفینہ، نجات کی کشتی حسین کی ذات ہے۔ اس جو مجلسیں بپا کی گئی ہیں اس کی یہ دوسری تقریر ہے، اور دوسری تقریر بھی اسی عنوان پر ہوگی کہ جو میں نے آپ کے سامنے کل تقریر کی تھی کہ حسین کیا ہے۔ عزیزان محترم، حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ کل میں آپ کے سامنے کہہ رہا تھا کہ چراغ کی چند خاصیتیں ہوتی ہیں۔ چراغ کی پہلی خاصیت یہ ہے کہ اگر چراغ امیروں کے گھر میں چلتا ہے تو غریبوں کے گھر میں بھی جلتا ہے۔ چراغ
وہ کوالٹی رکھتا ہے کہ ایک چراغ جل رہا ہو اس سے 1000 چراغ بنا لو لیکن پہلے والے چراغ کی لو پر کمی نہیں ابھرتی ہے۔ پہلے والے چراغ کی کمی، پہلے والے چراغ کی لو میں کوئی کمی نہیں واقع ہوتی ہے۔ اور تیسری صفت جو چراغ کی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جتنا زیادہ اندھیرا ہوگا اتنا زیادہ چراغ چمکے گا۔ عزیزو، چہاردہ معصومین میں جو ہر قوم، ہر قبیلے، ہر مسلک، ہر فکر، ہر ذہن پر اگر کوئی چراغ سب سے زیادہ چمکا ہے تو اسے حسین کا حسینیت کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ لگے 38 لاکھ کلومیٹر مربع۔ بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، بڑی تحقیقی بات ہے۔ جو حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں اگر متوجہ ہو گئے تو انشاءاللہ آپ فرش پر نہیں ہوں گے بلکہ عرش کے اوپر ہوں گے کہ حسین کیوں چمکا، حسین کیوں چمکا۔ ہر مذہب، ہر ملت، ہر فرقے، ہر ذہن خدا کا ماننے والا ہو یا نہ ہو، رسول کی رسالت کی گواہی دینے والا ہو یا نہ ہو، یا یوں کہا جائے اللہ کو کوئی جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، رسول کو کوئی پہچانتا ہو یا نہ پہچانتا ہو، لیکن حسین کو ہر کوئی جانتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ 38 لاکھ کلومیٹر مربع کتنی بڑی حکومت تھی یزید کی کہ 38 لاکھ کلومیٹر، 38 لاکھ کلومیٹر، جملہ سمجھیے گا۔ ایک دو گھروں کا آدمی مالک ہوتا ہے، ایک دو فلیٹس کا مالک ہوتا ہے یا ایک آدھ ایریے کا مالک ہوتا ہے تو اس کے ذہن خراب ہو جاتے ہیں، اس کے دماغ خراب ہو جاتے ہیں۔ 38 لاکھ کلومیٹر مربع اتنی بڑی حکومت تھی یزید کی، اتنی بڑی حکومت سے ٹکرا کر صرف 72 لے کر حسین کربلا کے میدان میں پہنچے اور اتنی بڑی حکومت کو صرف 3 سال کے اندر لعنتی بنا دیا۔ اسے حسین کہتے ہیں۔ زندہ صلی اللہ، کتنی بڑی حکومت ہے کہ لگے 38 لاکھ کلومیٹر کی حکومت کو صرف 3 سال کے اندر، میں نے زیادہ ٹائم کہہ دیا، 3 سال تو بہت کہہ دیا، 1 سال کے اندر ہی شورش بپا ہو گئی تھی۔ قسم خدا کی یہ حسین نے بتا دیا کہ دیکھو ظلم کی بنیاد کتنی ہی بڑی ہو وہ دکھنے میں تو بڑی ہوتی ہے لیکن پائیدار نہیں ہوتی ہے۔ ظلم کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو لیکن وہ پائیدار نہیں ہوتا، اس میں استقامت نہیں ہوا کرتی ہے۔ کھڑے ہونے والے چاہے 72 ہی کیوں نہ ہو، کھڑے ہونے والے کم ہی کیوں نہ ہو، لیکن ظلم کو برباد کر دیتے ہیں۔ میں نے کل جملہ کہا تھا حسین کو سمجھنے کے لیے مذہب کی قید نہیں ہے، مذہب کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ مسلمان ہوں، مومن ہوں، متقی ہوں، پرہیزگار ہوں تب آپ کی سمجھ میں حسین آئے گا۔ اما حسین سمجھنے کے لیے مذہب کی ضرورت نہیں ہے، حسین سمجھنے کے لیے انسانیت کی ضرورت ہے، حسین سمجھنے کے لیے انسانیت کی ضرورت ہے۔ اسی لیے تو آپ دیکھیں کہ جو کلمہ توحید اپنی زبان پر جاری نہیں کرتے تھے، جنہوں نے کلمہ رسالت اپنی زبان پر جاری نہیں کیا، جنہوں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ کا اقرار نہیں کیا ہے، انہوں نے بھی حسین کی تعریف کی ہے، انہوں نے بھی حسین کے قصیدے پڑھے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی یوں کہا جائے جہاں پر انسانیت پائی جاتی ہے وہیں پر حسینیت پائی جاتی ہے، جہاں پر انسانیت نہیں ہوگی وہاں پر حسینیت نہیں مل سکتی ہے۔ کہ عزیزو مہاتما گاندھی، کل میں کہہ رہا تھا جہاں سے گفتگو بدل گئی تھی، ہمارے راشٹریہ پتا، فادر آف نیشن مہاتما گاندھی نے سب سے پہلا جملہ یہ کہا تھا، وہ یہ کہا تھا کہ مہاتما گاندھی کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اسلام مسلمانوں کی ترقی، مسلمانوں کی تلواروں سے ترقی نہیں پایا ہے بلکہ حسین کی عظیم قربانی سے ترقی پایا ہے۔
اللہ اکبر. حسین کی طرح اسلام کی ترقی مسلمانوں کی تلوار سے نہیں ہوئی ہے بلکہ حسین کی قربانی سے ہوئی ہے. عزیزو یاد رکھیے گا، اگر کسی زور پر کسی چیز کو منوایا جائے تو جب تک زور رہے گا وہ چیز مانی جائے گی، لیکن ادھر زور ختم ادھر بات ختم. بہت توجہ چاہتا ہوں بھائی، ادھر زور ختم ادھر بات ختم کہ جی صاحب میں بہت بڑا طاقتور ہوں، بہت بڑا گنڈا ہوں، بہت بڑا ظالم ہوں. تو جب تک آپ کے سر پہ سوار رہوں گا آپ سر کو جھکا کے مانتے رہیں گے، آپ سر کو جھکائے رہیں گے کہ بھائی کہیں تکلیف نہ پہنچا دے، کہیں کوئی غضب نہ پہنچا دے. لیکن جیسے ہی میں ہٹوں گا ویسے ہی آپ اپنی پہلی روش پر آ جائیں گے. اما بہت سارے ممالک ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا پڑوس کا بھی ایک ملک ہے، بڑی اسلامیات چل رہی تھی، بہت اسلام، اتنا اسلام کہ عورتوں کو گھروں میں قید کر دیا گیا تھا. کئی سال تک اسلام زبردستی چلاتے رہے، لیکن جیسے ہی امریکہ آیا انہوں نے ہٹایا، پھر جیسے ملک کے حالات تھے ویسے ہی ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک زور ہے تب تک اثر باقی ہے. زور ختم ہوا اثر ختم ہو گیا. لیکن قسم خدا کی جو تلواروں کے زور پہ چیز پہنچتی ہے، جب تک سر پہ تلوار رہتی ہے تب تک بات مانی جاتی ہے، لیکن جو چیز دل پہ اثر انداز ہوتی ہے، لیکن انسان جسے دل سے مانتا ہے اس کے لیے پھر زمانے کی قید نہیں ہوتی. حسین 1400 سال پہلے چلے گئے. حسین نے یہ بھی نہیں کہا تھا میرے لیے ماتم کرنا، حسین نے یہ بھی نہیں کہا تھا میرے لیے دیگے چڑھا دینا، حسین نے یہ بھی نہیں کہا تھا میرے لیے سبیلے لگا دینا. لیکن حسین کا راج دلوں پہ تھا. تو جاؤ کربلا جا کر دیکھو کہ جتنی زیادہ گیدرنگ ہے، اتنی زیادہ بھیڑ ہے، اتنا زیادہ مجمع ہے. اور دنیا کا قانون یہ ہے کہ جہاں پر ٹورزم آئیں گے، جہاں پر مسافر آئیں گے، وہاں پر چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. لیکن ہم نے کربلا میں دیکھا اتنا بڑا مجمع ہوتا ہے، اما مہنگائی تو چھوڑ دیجئے، کمال یہ ہے کہ وہاں پر نہ کھانے کا پیسہ ہے نہ پانی کا پیسہ ہے، بلکہ ہاتھوں کو جوڑ کے کہا جا رہا ہے اگر تم ایک لقمہ کھا لو تو ہم پر احسان کر دو. سارے محترم یہ فرق ہوتا ہے. اللہ آپ سب کو مشیع کربلا نصیب فرمائے. اللہ آپ سب کو اگلے سال وہاں پر جانا نصیب فرمائے. اذان محترم یہ ہے دلوں پر راج، اسے کہا جاتا ہے دلوں پر راج. تلوار کا راج اور ہے، دلوں کا راج اور ہے. حسین کا راج دلوں پر ہے. اسی لیے مہاتما گاندھی نے دوسرا جملہ کہا تھا کہ اگر میرے پاس کربلا جیسے 72 ساتھی ہوں تو میں ہندوستان کو 24 گھنٹے میں آزاد کرا لوں. اذان محترم حسینیت نے سکھایا ہے کہ دیکھو تعداد نہیں دیکھی جاتی، اکثریت نہیں دیکھی جاتی، بھیڑ نہیں دیکھی جاتی. بس اگر ظلم کے خلاف اٹھنا ہے تو اٹھ جاؤ چاہے کتنی کم تعداد ہو. اسی لیے مہاتما گاندھی جب کم طاقت کو لے کر چلے، مختصر سے لوگوں کو لے کے چلے، تو لوگوں نے کہا مہاتما گاندھی یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے ساتھ اتنے کم لوگ ہیں، اتنی قلیل تعداد ہے، اتنا بڑا سامراج ہے، اتنی بڑی برطانوی حکومت ہے کہ جس کی حکومت میں سورج نہیں ڈوبتا ہے. تو پلٹ کر کہا تھا کہ مجھے اس بات کی فکر نہیں ہے کہ لوگ کم ہیں، میں نے یہ چیز حسین سے سیکھی ہے. میں نے یہ چیز حسین سے سیکھی ہے کہ لوگ چاہے کم ہوں لیکن اگر وفادار ہوں تو ظلم کی کشتی کو، ظلم کی لٹھیا کو ڈبایا جا سکتا ہے. اللہ اکبر. چوتھا جملہ یہ کہا تھا کہ جیت حاصل کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان فاتح ہو، انسان میدان سر کر لے جائے. کبھی کبھی مظلوم رہتے ہوئے بھی فتح حاصل کی جا سکتی ہے، اور یہ درس میں نے کربلا سے لیا ہے.
ظاہر محترم یہ درس میں نے کربلا سے لیا ہے، تو عزیزوں کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس آزادی میں امام حسین علیہ السلام کا حق نہیں ہے۔ عزیزوں اگر آج مجلسیں ہو رہی ہیں ہندوستان کی سرزمین پر تو یہ بھی کرم ہے حسین کا، اس لیے کہ حسین نے سکھایا تھا اور مہاتما گاندھی جی نے اس ملک کو آزاد کرایا تھا۔ تو عزیزوں اگر مجلسیں ہو رہی ہیں تو یہ ہم ہندوستان والے احسان نہیں کرتے ہیں حسین پر، بلکہ حسین کا احسان تھا جو انہوں نے 1400 سال پہلے درس دیا اور اس درس کے ذریعے سے اس ملک کو آزاد کرا لیا گیا۔ باذان محترم دیکھیے یہ غیر میں نے بھی کہا جنہوں نے کلمہ زبان پہ جاری نہیں کیا لیکن انہوں نے قصیدے پڑھے ہیں حسین کے۔ عزیزو دوسری ذات، دوسری شخصیت کون نہیں جانتا ہندوستان کے اندر؟ نیلسن منڈیلا۔ ابھی ان کے بیٹے بھی جو ہے وہ مشی میں کربلا کی واک میں آپ دیکھیں گے نیلسن منڈیلا، وہ کہتے ہیں کہ جب 20 سال سے زیادہ، بہت توجہ چاہوں گا، جب 20 سال سے زیادہ مجھے قید ہو گئی تو ایک رات میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اب میں حکومت کی باتیں مان لوں، اپنے لیے آزادی فراہم کر لوں، حکومت کی شرطوں کو مان لیتا ہوں اور اپنی آزادی کر لیتا ہوں، اپنے کو آزاد کرا لیتا ہوں حکومت کی شرطیں مان کر۔ جب میرے ذہن میں یہ خیال آ رہا تھا اسی کے فوراً بعد میرے ذہن میں واقع کربلا ابھرا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد میرے ذہن میں واقع کربلا ابھرا اور کربلا نے بتا دیا کہ دیکھو جان چلی جائے لیکن حق کے لیے کھڑے رہو، جان چلی جائے لیکن انصاف کے لیے کھڑے رہو۔ اللہ اکبر۔ یعنی کربلا بتاتی ہے ایک جملہ کہوں گا اپنی جانب سے، کربلا کا سب سے بڑا اگر کوئی درس ہے تو وہ یہ درس ہے کہ جیو اور جینے دو۔ مذہب کے نام پہ کسی کی قتل و غارت گری اسلام نہیں سکھاتا، نہ کربلا سکھاتی ہے۔ کربلا تو انسانیت کا درس دیتی ہے، کربلا تو انسانیت کو بچاتی ہے۔ عزیزو گرو نانک نے کبھی کہا تھا حسین کے لیے، تو اسٹوڈنٹ نے کہا کہ آپ حسین کا تذکرہ کر رہے ہیں، حسین کی حیات پڑھ رہے ہیں، حسین کو بتا رہے ہیں، حسین تو مسلمانوں کے تھے۔ اسٹوڈنٹوں سے کہا، اپنے شاگرد سے کہا کہ دیکھو تم خاموش ہو جاؤ، تمہیں معلوم نہیں ہے حسین مسلمانوں کے نہیں ہیں، حسین انسانوں کے ہیں۔ اس لیے حسین نے انسانیت کو بچایا ہے۔ اگر آج بہن میں، پھوپھی میں تمیز موجود ہے تو یہ حسین کا صدقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اذان محترم ڈاکٹر راجندر پرساد عجیب جملہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حسین صرف ایک ملت میں، صرف ایک قوم کا، حسین ایک قوم میں سیمت نہیں ہے بلکہ حسین بھائی چارہ کا اسیمت راجیہ ہے۔ کیا کہا؟ حسین بھائی چارہ کا اسیمت راجیہ ہے، یعنی کیسا ہے؟ بھائی چارے کا دیش ہے۔ حسین کو کسی ایک ملک میں، کسی ایک قوم میں حسین کو محدود نہیں کیا جا سکتا بلکہ حسین لامحدود ہے۔ اور عزیزو اسی کی دلیل ہے کہ چاہے کسی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی مسلک کا ماننے والا ہو، کسی فرقے کا ماننے والا ہو، جب بھی حسین کا نام لیا جاتا ہے سر کو جھکا کے تعظیم سے یا حسین کہہ دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے معلوم ہے حسین نے صرف مسلمانوں کو نہیں بچایا ہے، حسین نے انسانوں کو بچایا ہے۔ اذان محترم کہنے لگے کہ جی صاحب ہمارے پنڈت جواہر لال نہرو کا ایک جملہ انہوں نے کہا تھا کہ حسین ایک قوم کا نہیں ہے بلکہ حسین پوری انسانیت کا ہے، حسین پوری دنیا کا ہے، اور حسین پوری دنیا کے لیے سچائی کی سب سے بڑی مثال ہے۔ سب سے بڑی سچائی کی مثال ڈاکٹر رادھے کرشن نے عجیب جملہ کہا، وہ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام، ان کے دور سے امام حسین علیہ السلام کو گئے ہوئے 1300 سال گزر چکے ہیں۔ جملہ سنیے گا، رادھے کرشن کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو گئے ہوئے 1300 سال گزر رہے ہیں لیکن ان کی روح آج بھی لوگوں کے دلوں پہ راج کرتی ہے۔
اللہ اکبر، رادھے کرشن ہے۔ میں نے کہا نا، اگر حسین سمجھ میں آتا ہے تو نان مسلموں کے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ حسین کو اگر سمجھنا چاہو، اما اہل بیت کی کیفیت ہی یہی ہے، جب اہل بیت کی عظمت کی بات آتی ہے تو جاننے والے، نجران کے رہنے والے عیسائی سمجھ جاتے ہیں کہ اہل بیت کی فضیلت کیا ہے۔ اگر یہ اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے حرکت کر دے، اگر یہ اشارہ کر دے تو مردے بول پڑے، اگر ماننے پہ آ جائیں تو عیسائی عظمت اہل بیت کے قائل ہو جاتے ہیں، اور نہ مانے تو مسلمان مکر جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اذان محترم، میں آپ کے سامنے بات کر رہا تھا کہ جنہوں نے کلمہ تک نہیں پڑھا انہوں نے بھی عظمت امام حسین علیہ السلام کا اقرار کیا۔ اللہ اکبر۔ شریمتی سروجنی نائیڈو وہ کہتی ہیں کہ میں تمام مسلمانوں کو اس بات پر مبارکباد دینا چاہتی ہوں کہ حسین جیسا عظیم انسان تمہارے درمیان پیدا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ نئی اذان محترم، اس سے بڑا جملہ آنے جا رہا ہے جو شریمتی سروجنی نائیڈو نے کہا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں تمام مسلمانوں کو اس بات پر مبارکباد دینا چاہتی ہوں کہ حسین جیسا عظیم انسان تمہارے درمیان پیدا ہوا ہے۔ اور پھر دوسرا جملہ کہا کہ حسین اس ذات کا نام ہے کہ جس نے تمام فرقوں، تمام ملتوں کے دلوں پر راج کیا ہے اور راج کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم کہتے ہیں نا کہ یزید تھا، حسین ہے۔ علماء نے یہی تو لکھا، یزید تھا، حسین ہے۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ کہتی ہیں کہ راج کیا ہے اور راج کر رہا ہے۔ اب ایک جملہ پڑھ کے میں کہہ دوں کہ یہ آج ہی راج نہیں کر رہا ہے، بلکہ جب تک یہ زمین رہے گی، یہ آسمان رہے گا، یہ چاند رہے گا، یہ سورج رہے گا، یہ ستارے رہیں گے، یہ ہوا رہے گی، یہ افلاک رہے گا، یا یوں کہا جائے جب تک زمین پر ایک ایک سانس لینے والا رہے گا، حسین کا راج باقی رہے گا۔ اللہ اکبر۔ عزیزو، اب آخری شخصیت رابندر ناتھ ٹیگور، انہوں نے بھی ایک جملہ کہا۔ وہ کہتے ہیں کہ سچائی اور انصاف کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہتھیار ہوں، ضروری نہیں ہے کہ فوج ہو۔ اللہ اکبر۔ قسم خدا کی، ذرا دیکھیں کیا جملہ کہا ہے۔ انہوں نے کہا ضروری نہیں ہے کہ فوجی ہو، ضروری نہیں ہے کہ ہتھیار ہو، بلکہ کبھی کبھی قربانی دے کر بھی حق اور انصاف کی لڑائی کو جیت لیا جاتا ہے۔ اور یہ درس میں نے کربلا سے سیکھا ہے کہ عزیزو، کبھی کبھی قربانی دے کر بھی لڑائی کو جیت لیا جاتا ہے۔ کون کہتا ہے کہ ہر دفعہ سر کٹانے والے ہارتے ہیں؟ کون کہتا ہے ہر دفعہ سر کاٹنے والے جیتتے ہیں؟ ہر دفعہ کاٹنے والے نہیں جیتے ہیں، ہر دفعہ سر کٹانے والے نہیں ہارے ہیں، بلکہ یہ تو کربلا میں حسین نے بتا دیا کہ دیکھو ہم سر کٹا کے جیتے ہیں، اور ایسے جیتے ہیں کہ یزید اس کے دربار میں نہیں بول پایا جیسے ہم نوکے نیزہ پر بولے ہیں۔ کہ یزید سر کاٹ کے نہیں جیت پایا جیسے ہم سر کٹا کے بولے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ جیت کا پیغام ہے۔ حسین بتا رہے تھے تو نے لوگوں کو درہم و دینار پہ کھٹا کر لیا ہے، مال و زر پہ کھٹا کیا ہے، تو یہ سمجھ رہا ہے کہ تو جیت گیا، تو یاد رکھ تیرے بعد اگر تیری قبر پر کوئی ایک درہم لینے کے لیے آئے تو تو جیتا، لیکن میری کربلا کفن لینے کے لیے آئے تو میں جیتا۔ عزیزو، امام حسین نے کہا یہ قربانی ہے، ہم نے سر کٹا کے کربلا کو فتح کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر لوگ تیرے نام پر جینا پسند کریں تو تو جیتا، لیکن ہمارے نام پہ مرنا پسند کریں۔ اللہ اکبر۔ اذان محترم، کیا فرمایا تھا بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے؟ بس ایک جملہ کہوں گا اور اپنی منزل پہ آ جاؤں گا۔ بی بی زینب کبریٰ نے کہا تھا یا یزید قد قیدک
وناسک جہدک واللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا۔ اے یزید جو مکر کرنا ہے مکر کر لے، جتنی کوشش کر سکتا ہے کر لے، جتنا زور لگا سکتا ہے زور لگا لے، تو نہ ہمارے ذکر کو مٹا پائے گا نہ ہماری بلندی تک پہنچ پائے گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی بی بی زینب نے بتایا جو ہماری بلندی ہے وہاں تک بھی تو نہ پہنچ پائے گا اور نہ ہمارے ذکر کو مٹا پائے گا۔ واللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا، اور جو ہم پر وحی اتری ہے تو اسے بھی مٹا نہیں سکتا ہے۔ اور ایک جملہ کہا تھا جب بی بی کہہ رہی تھی تب تو لوگ سوچ رہے تھے اللہ جانے یہ کیا کہہ رہی ہیں، لیکن آج سمجھ میں آیا جو 1400 سال پہلے کہا تھا۔ بی بی نے ایک جملہ کہا تھا، اے یزید تو ہمارے منصب تک نہیں پہنچ سکتا، ہماری فضیلت تک نہیں پہنچ سکتا، ہماری رفعت تک نہیں پہنچ سکتا، اے یزید تیرا نام گالی بن جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اے یزید تیرا نام گالی بن جائے گا۔ اور عزیزو یہ حقیقت ہے کہ جن کے دلوں میں یزید پلتا ہے نا، جو یزید کو اپنے دلوں میں چھپا کے رکھتے ہیں، وہ بھی اپنے بچوں کا نام حسن و حسین رکھتے ہیں، یزید نہیں رکھتے۔ اللہ اکبر۔ رضان محترم دیکھیے کیسا بے نقاب کیا ہے۔ اور عزیز ایک جملہ کہا، بڑا پیارا جملہ کہا تھا جناب زینب کبریٰ نے۔ بی بی نے فرمایا تھا اپنے خطبے کے اندر کہ اے یزید تو نے آج ہمیں پراگندہ کر دیا ہے، ہمیں منتشر کر دیا ہے، تو نے آج ہماری جمعیت کو، جمعیت کہتے ہیں اکٹھا، جمعیت جیسے یہ جمعیت ہے پورا ہم سب ملے ہوئے اس وقت، یہ گھر، یہ مسجد، یہ امام بارگاہ، یہ جمعیت یعنی یہ ملے ہوئے، کہ لگے تو نے ہماری جمعیت کو پراگندہ کیا ہے، لیکن دیکھنا یہ پراگندگی ایک دن سمٹے گی۔ اللہ اکبر۔ تو نے ہمیں پراگندہ کیا ہے لیکن یہ پراگندہ رہیں گے نہیں، بلکہ یہ جمعیت سمٹیں گی، اور جسے تو نے پراگندہ کیا ہے تو یاد رکھ تو پراگندہ ہو جائے گا۔ اور قسم خدا کی کیا بات سچی ہو گئی، آج ساری دنیا میں دیکھو جگہ جگہ حسین ملیں گے، جگہ جگہ حسینیت ملے گی، جگہ جگہ حسینی ملیں گے، لیکن کوئی ایک مقام نہیں دکھا سکتے ہو جہاں پر کوئی بڑھ کے یہ کہے کہ میں یزید کی اولاد ہوں۔ عزیز و حسین کی اولاد حسینی اور حسین کے چاہنے والے جگہ جگہ نظر آئیں گے، لیکن آپ کو کہیں پر بھی یزید کا نہ ماننے والا دکھے گا اور نہ آپ کو یزید کی اولاد دکھے گی جو یہ کہتی ہوئی نظر آئے کہ میں یزید کا بیٹا ہوں یا میں یزید کی اولاد ہوں۔ اللہ اکبر۔ بی بی نے یہی تو جملے کہے تھے کہ لگے کہ تو نے حسین کے بدن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کربلا کے میدان میں، تو یہ سمجھ رہا ہے کہ تو نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا؟ تو نے ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیا ہے، اپنے ہی بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اور عزیزو وہ واقعہ سچ ہو گیا۔ دیکھیے باپ جب اس کی موت آئی ہے، واصل جہنم ہوا ہے، تو کیا عالم تھا، لوگوں کو پتہ کب چلا؟ ہاں لوگوں کو کب خبر ہوئی؟ کل لگے کہ جب رکاب میں جو وہ پیر لٹکتا ہوا آیا ہے، عزیزو قبر بھی نہیں مل سکی، پتہ نہیں کہاں کھو گیا کہاں چلا گیا۔ عزیزو یاد رکھیے گا حسین سے وفادار رہیے گا، حسین سے غداری نہ کیجیے گا، کتنا ہی بڑا ہو، کتنا ہی زیادہ علم ہو، اگر حسین سے ٹکرایا ہے تو فنا ہو گیا ہے۔ بہت توجہ، کتنا ہی بڑا ہو، کتنا ہی علم ہو، اگر حسین سے ٹکرایا تو فنا ہو گیا، ختم ہو گیا، مٹی میں مل گیا۔ اور کچھ نہ ہو، ان پڑھ ہو، حسین سے مل گیا تو جان بن گیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ عزیزو حسین سے غداری نہیں، میں نے دیکھے بڑے بڑی آندھیاں چلی، بڑے بڑے طوفان چلے، بڑی بڑی حکومتیں آئیں، لیکن حسین سے جو ٹکرائی وہ ختم ہو گئی۔ قسم خدا کی ابھی آپ کی نگاہوں کے سامنے اتنی بڑی آندھی چلی کہ جسے سپر پاور ساری دنیا کہتی ہے، اس نے کہا تھا کہ کم سے کم 40 سال لگیں گے
IS کو ختم ہوتے ہوئے 20 سال لگ جائیں گے اور اتنے سال لگ جائیں گے اور اتنے سال لگ جائیں گے، لیکن قسم خدا کی حسینیت سے ٹکرانے آئے تھے، 20 کلومیٹر دور رہ گئے تھے، اور اب وہ یہ سوچنے لگے تھے کہ ہم روزے کو ختم کر دیں گے، روزے کو اڑا دیں گے، لیکن قسم خدا کی 20 دن نہیں لگے انہیں اڑتے ہوئے، 20 دن نہیں لگے۔ تو اذان محترم جو حسین سے ٹکراتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، مٹی میں مل جاتا ہے، اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے جو حسین سے ٹکرایا۔ ابھی میں پہلی مجلس میں کہہ کے آیا آپ کے سامنے کہ عزیز و حسین کے مسئلے میں بولیے گا ضرور، خاموش نہ رہیے گا، کبھی یہ نہ سوچیے گا کہ صاحب ہمارے بولنے سے کیا ہوگا، ہم بول کے بگاڑ کیا لیں گے۔ وہ چھوڑ دیجئے آپ کچھ بگاڑ پائیں گے یا نہیں بگاڑ پائیں گے، لیکن آپ کا نام لکھا جائے گا حسین کے ساتھیوں میں بولنے والا، حسین کے لیے بولنے والا۔ ورنہ کتنی بڑی ہوتی ہے مکھی، کتنا بڑا ہوتا ہے مینڈک، منہ میں پانی بھر بھر کے لا رہا تھا۔ ایک مرتبہ بڑی نے پوچھ لیا تیرے اتنے سے پانی سے آگ بجھے گی؟ کہنے لگے آگ مجھے بھی معلوم ہے بجھے گی نہیں، لیکن میرا نام ابراہیم کو بچانے والوں میں لکھا جائے گا، جلانے والوں میں نہیں لکھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اذان محترم کہ میرا نام بچانے والوں میں، تو حسین کے ہمدردوں میں لکھا جائے گا۔ اب اذان محترم، علامہ بلال کاظمی صاحب نے ایک بڑا پیارا واقعہ پڑھا تھا کبھی کئی سال پہلے، میں نے وہ واقعہ سنا تھا، وہ آپ کے سامنے پڑھے دیتا ہوں کہ صرف حسین کے حق میں بولنا۔ کہتے ہیں کہ پہلے زمانے کے طالب علم، جو ہسٹری ہے، جو تاریخ ہے، ہمارے انڈیا سے پیسہ جایا کرتا تھا عراق، اور وہاں طالب علموں میں بٹا کرتا تھا اور علماء آیت اللہ کے گھروں میں پہنچا کرتا تھا۔ اور عزیزو ایسی حالت تھی کہ کھانے کے سمجھ لیجئے کہ فاقے تھے، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، ایسے دور میں وہ لوگ پڑھا کرتے تھے۔ اس وقت جو ہے وہ ایک محفل ہوا کرتی تھی جو اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے دشمنوں پر لعن کے لیے بپا کی جاتی تھی۔ تو کہنے لگے طالب علموں نے وہ محفل بپا کی تھی، اور جب طالب علموں نے وہ محفل رکھی تو طالب علم چل کے، اب ظاہر سی بات ہے اتنی غربت ہے طالب علموں کے پاس کہاں کچھ، تو وہ اپنے استادوں سے چندہ لیا کرتے تھے کہ کل محفل ہے، محفل لعن، سمجھ رہے ہیں نا آپ، کہنے لگے لعن کی محفل ہے چندہ دے دیجیے۔ سب کے پاس سے چندہ لے رہتا ہے کہ استاد کے پاس پہنچے، اور پہنچنے کے بعد کہا کہ کل محفل لعن ہے، کچھ چندہ دے دیجیے۔ انہوں نے کہا کیا ہے؟ کل محفل ہے۔ کہا کیسی محفل ہے؟ کہا کہ اہل بیت کے دشمنوں پہ لعن کیا جائے گا، اس لیے وہ محفل رکھی گئی ہے۔ کہا کہ ایسی محفل کہ ہمارے پاس، ہمارے محفل کے لیے کوئی ہمارے پاس چندہ وندہ نہیں ہے، جاؤ چلے جاؤ۔ بہرحال بچے تھے، کیا اعتراض کرتے، منہ لٹکائے ہوئے چلے گئے۔ بچے تو چلے گئے، رات میں استاد سوئے، اور جب رات میں استاد سوئے ہیں تو کیا دیکھا، جو سب سے بڑا دشمن تھا، بیچ والا بڑا بھیانک تھا، کہنے لگے کہ جو سب سے بڑا دشمن تھا اسے جو ہے وہ زنجیروں میں جکڑ کے لایا جا رہا ہے، فرشتے آگ کی زنجیروں میں باندھ کے اسے جکڑے ہوئے لے جا رہے ہیں۔ کہنے لگے جب آگ کی زنجیروں میں دیکھا، استاد دیکھ رہے خواب میں، جب جکڑے ہوئے لے کے جا رہے تھے تو وہ ایک مرتبہ چیخ کے کہتا ہے ہائے اتنے بڑے نجف میں میرا ایک ہی چاہنے والا نکلا۔ شاید میرا جملہ نہیں پہنچا، صرف چندہ دینے سے منع کیا تھا، کہ لگے اتنے بڑے نجف میں صرف ایک ہی چاہنے والا نکلا۔ تو عزیزو یاد رکھیے گا، حسین کے خلاف جو بھی بولے خاموش نہ رہیے گا، یہ نہ سوچئے گا کہ میں کیا ہوں، میری اوقات کیا ہے۔ عزیزو کسی کی کوئی اوقات نہیں ہے حسین سے ہٹ کر، کتنا ہی بڑا ہو، حسین سے ہٹ کے کسی کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ قسم خدا کی اگر سورج بننا چاہتے ہو تو اس دروازے پہ ذرہ بن جاؤ، یہ گھر والے تمہیں سورج بنا دیں گے۔ اذان محترم، اس گھر کا خاصہ ہی یہی ہے، جو چھوٹا بن کے آیا ہے، جو گر کے آیا ہے اسے ابھارا ہے، جس نے قدموں پہ سر رکھا ہے اسے علیہ السلام بنایا ہے، اور جو اکڑا ہے اسے قیامت تک کے لیے لعنتی بنا دیا ہے۔ اکڑنا نہیں،
کتنی فوج؟ ابھی میں نے آپ کے سامنے کہا 38 لاکھ کلومیٹر، سوچتے جائیے 38 لاکھ کلومیٹر۔ ہمارا 1400 کلومیٹر جب ہوتا ہے تو سفر کرتے ہوئے کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ جائیں یہاں سے یو پی چلے جائیں، پتہ چل جائے گا، ہاں اللہ کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ عزیزو سوچیے 38 لاکھ کلومیٹر، 38,000 نہیں 38 لاکھ، اتنی بڑی تھی حکومت یزید کی، لیکن 3 سال کے اندر ایسا تباہی مچائی، ایسے اسے ذلت کے گڑھے میں ڈالا۔ میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے ایسا ذلیل کر دیا اس تخت کو کہ جس تخت پر 38 لاکھ کلومیٹر کا مربع کا حاکم بیٹھا ہوا تھا، اسے اتنا ذلیل کر دیا کہ اسی کے بیٹے نے اس تخت پہ بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ یہ ہے طاقت، یہ ہے حسین کی طاقت۔ اللہ اکبر۔ باذان محترم، مسلسل مجلسوں کا سلسلہ جاری ہے، اللہ آپ سب کو شاد و آباد رکھے، مولانا ظہیر عالم صاحب کو شفائے کامل اور عاجلہ عنایت فرمائے، ہمارے شبیر بھائی اور ہمارے شبیر بھائی اسی مسالہ والے، اللہ ان کو بھی شفا عنایت فرمائے۔ ظہیر عالم صاحب کی زوجہ بھی مریض ہے، اللہ ان کو بھی شفا عنایت فرمائے، اور رومانہ فاطمہ جو کینسر کی مریض ہیں، اللہ انہیں بھی جو ہے وہ شفا کامل اور عاجلہ عنایت فرمائے اس ذکر کے صدقے میں۔ اللہ اکبر۔ آپ رونے کے لیے آ رہے ہیں، مسلسل جب سے چاند نکلا ہے رو رہے ہو، گریہ کر رہے ہو، ماتم کر رہے ہو، اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ اللہ اکبر۔ ہاں عزیزو، ایک ماں آئی ہے پرسہ لینے کے لیے، اب دل جو ہے نا وہ بوجھل ہوتا جا رہا ہے، بار بار دل میں اب یہی خیال آ رہا ہے کہ محرم جانے والا ہے، محرم جانے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب محرم آ رہا تھا دل بڑا ہو رہا تھا کہ حسین میرے گھر میں آ رہے ہیں، لیجئے محرم جا رہا ہے، بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے، حسین کو خدا حافظی کہہ دو۔ اللہ اکبر۔ چند دنوں کے حسین اور مہمان رہ گئے ہیں، اگلے برس بچیں گے تو روئیں گے، مولا ہمیں معاف کر دینا، جیسے عزاداری کرنا چاہیے تھی ویسے عزاداری نہیں کر سکے ہیں، جیسا رونا چاہیے تھا ویسے نہیں رو سکے ہیں۔ عزیزو سیدہ کیسے روتی ہیں کہ جیسے جوان بیٹے کے لاشے پر ضعیف ماں روتی ہے۔ روایتوں کے جملے یہ ہیں کہ ایک مرتبہ زندان بان سید سجاد سے کہتا ہے، اے سید سجاد بیویوں سے کہہ دو کہ قید خانے میں رویا کریں، قید خانے کے باہر آ کے نہ رویا کریں۔ ارے سید سجاد کہتے ہیں قید خانے میں تو قفل لگا رہتا ہے، آخر کون بیوی ہے جو دیوار کے پیچھے آ کے رو سکتی ہے؟ کہ نہیں نہیں، میں مسلسل دیکھ رہا ہوں کہ جب شب کا سناٹا چھا جاتا ہے کوئی بیوی ہے جو زندان کے پیچھے بیٹھ کر واہ حسینہ واہ حسینہ کی صدا لگا کے روتی ہے۔ ارے بیویوں سے کہہ دو کہ کوئی باہر نہ آیا کرے۔ امام سید سجاد نے کہا اب کی بار جب بیوی آئے تو مجھے آواز دے لینا۔ اللہ اکبر۔ آدھی رات چھائی، زندان کے پشت پر ایک بیوی بیٹھے ہوئے رو رہی تھی۔ ایک مرتبہ زندان بان نے دھیرے سے کہا دیکھیے سید سجاد کوئی بیوی ہے جو رو رہی ہے۔ بس ایک مرتبہ سید سجاد نے پھوپھی زینب سے کہا پھوپھی اماں یہ کون بیوی ہے؟ زینب کبریٰ آگے بڑھی اور بڑھنے کے بعد کہا اے بیوی حسین کون ہے تمہارا جو تم واہ حسینہ کہہ کے روتی ہو؟ آنے والی بیوی نے نقاب کھولنا، اے زینب ارے تو نے نہیں پہچانا، ارے میں تیری ماں زہرا جو کربلا سے لے کر کوفہ، کوفے سے لے کر شام اور یہاں تک روتی رہی ہوں حسین پر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرما، اس عبادت کثیر عبادت میں شمار فرما، جو مقروض ان قرضوں کو ادا فرما، جو بے روزگار ان روزی عنایت فرما،
جو برسر روزگار ان کے روزگار میں ترقی عنایت فرما، حاضرین ناظرین معذورین شرکائے مجلس کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ یا اللہ جتنے مریض ہیں، علیل ہیں، بیمار ہیں، آنسوؤں کے صدقے میں تمام مریضوں کو شفا عنایت فرما۔ میرے معبود جو بھی جس انداز سے حسین کی خدمت کر رہے ہیں، میرے معبود ان پر رزق کی برسات فرما۔ یا اللہ جو بھی جرم و خدا قید ہیں ان کو قید سے رہائی نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو قبول و مستجاب فرما۔ سب سے عظیم دعا تیری آخر اجتماع کی ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان انصار میں شمار فرما۔ ماتم حسین